فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين.
جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ابھی درس سے پہلے کہ آج ہمیں سورہ رعد کے آخری دو انشاءاللہ مکمل کرنے ہیں۔ چونکہ آج کا درس آخری درس ہوگا، لہذا مناسب محسوس ہوتا ہے کہ چند سیلینٹ فیچر اس سورہ مبارکہ کے بطور یاد دہانی اور تذکرہ پھر آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سورہ مبارکہ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی خلاقیت کی بڑے بڑے مظاہر جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں ان کو دیکھو اور اللہ کے پر ایمان اور اللہ کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ اس کے بالمقابل وہ صورتیں تھیں کہ جن میں گزشتہ اقوام کے حالات تھے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، قوم شعیب ہے، جنہیں التذکیر بایام اللہ کہا گیا۔ وہ صورتیں کہ جس میں نصیحت ہے، عبرت ہے اللہ کے بڑے بڑے دنوں کے حوالے سے، اور یہ دن وہ کہ جن میں ان قوموں کو ہلاک کر دیا گیا۔ لہذا اس پوری صورت میں آپ کو کسی رسول یا نبی کا کوئی ذکر نہیں ملے گا۔ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں اور اس کی خلاقیت کے بڑے بڑے مظاہر کے اعتبار سے انسان جو ہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اللہ کی معرفت پیدا کرے۔ پھر یہ کہ سورہ مبارکہ میں جس چیز کو اور زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا وہ ان لوگوں کی طرف سے معجزات کا مطالبہ تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ عذاب کے جس کی بار بار آپ ہمیں دھمکیاں سنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے اے نبی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو اے محمد کہتے تھے، اس لیے کہ اگر حضور کو انہوں نے نبی اور رسول تسلیم کر لیا ہوتا تو پھر تو آگے کوئی معاملہ جو ہے آگے نہ بڑھتا۔ اور اس ضمن میں سورہ انفال کی وہ آیت یاد ہوگا، میں نے آپ کو سنائی تھی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ ان میں سے بعض دریدہ دہن لوگ اتنے بھی تھے، وہ اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ وہ دعا کرتے تھے، اے پروردگار اگر جو کلام محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعتاً حق ہے اور یہ تیرا کلام ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما دے۔ فامطر علینا حجارۃ من السماء، یہ تو گویا کہ آپ یہ سمجھیے کہ ان کی ڈھٹائی اور ان کی بے غیرتی کی انتہا ہے کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ اگر محمد حق ہے اور یہ قرآن حق ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ تو ہمارے اوپر آسمان سے عذاب نازل فرما دے۔ پھر حق و باطل کی کشمکش کے ضمن میں بڑی پیاری مثالیں ہمارے سامنے آئیں۔ جس طرح تم دیکھتے ہو، تمہارا مشاہدہ ہے کہ سیلاب آتا ہے، اس کے اوپر بہت جھاگ بھی ہے، جھاڑ جھکاڑ بھی ہے، پتے اور تنکے بھی ہیں، بظاہر تو وہ ان کے گویا کہ پانی کہیں تہ میں ہے، نظر نہیں آ رہا، اور بظاہر جو شے نظر آ رہی ہے اس کی کوئی اصلاً حقیقت ہی نہیں ہے، جھاگ کی تو کوئی حقیقت نہیں، تیز ہوا چلے گی منتشر ہو جائے گی، یا یہ کہ وہی ہوا اس کو لے جا کر کہیں ساحل پر ڈال دے گی، خشکی پر لے جائے گی تو جھاگ جو ہے خشک ہو کر گویا اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو یہ حق و باطل کی کشمکش ابتداءً تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ باطل اور کفر جو ہے بہت توانا بھی ہے اور بہت ان کے اندر جو ہے بڑی آنیاں جانیاں بھی ہیں، اور ان کی بڑی جو ہے گویا کہ معاملہ ہے اس حق کی بات کو اس کو سنب کرنے کے لیے، کچلنے کے لیے، لیکن حقیقتاً ان کی کوئی واقعتاً کسی کہا گیا کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ بالکل پادر ہوا ہوا، اس کی اب کوئی وجود نہیں ہے، باطل کے لیے تو گویا کہ قیام ہے ہی نہیں۔ تو حق و باطل کی کشمکش کے لیے بہت ہی خوبصورت مثال دی گئی۔ اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت مثال تھی کہ جن خداؤں کو تم پکارتے ہو اور ان کے سامنے جو ہے ڈنڈوت کرتے ہو، نظر اندازی کرتے ہو، حاجت روائی کرتے ہو، مدد طلب کرتے ہو، اس کے لیے مثال دی گئی کہ گویا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے سامنے پانی موجود ہے، وہ ذرا فاصلے پر ہے، وہ وہاں تک نہیں جا سکتا، مفلوج شخص ہے، اپنے دونوں ہاتھ اس نے جو ہے فضا میں بلند کیے ہیں اور اس بات کا خواہش مند ہے کہ پانی وہاں سے اٹھ کر اس کے ہاتھوں تک آ جائے اور اس کے ذریعے وہ اپنی پیاس بجھا سکے۔ یہ بھی بڑی خوبصورت مثال ہے کہ تمہارے ان خداؤں کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں، جو نہ صرف یہ کہ اپنی کسی مدد پر قادر نہیں ہے، تمہاری کیا مدد کریں گے، تمہاری حاجت روائی کیا کریں گے۔ پھر جو پچھلی مرتبہ ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں خاص طور پر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ذکر تھا اولو الالباب کا، وہ لوگ کہ جو واقعتاً اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، ہوش مند لوگ ہیں، عقل و خرد والے ہیں، ان کی 9 صفات کا ذکر کیا گیا۔ اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس لیے ظاہر ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہمارے لیے بھی گویا کہ ایسی ہیں کہ جس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور اگر ہماری زندگیوں کے اندر کسی اعتبار سے کوئی نقص ہے، کوئی کمی اور کوتاہی ہے ان صفات کے اعتبار سے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صفات ہمارے اندر بھی در آئیں۔ سب سے پہلے کہ اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو، یہاں ظاہر ہے کہ اس کی میں تفصیل بیان نہیں کروں گا، وہ عہد الست جس پر خاص طور پر اشارہ کیا گیا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ سے ایک وعدہ کر کے آیا ہے، پروردگار تو ہمارا رب ہے، ہم تیری ہی اطاعت اور بندگی کریں گے۔ دوسرے لوگوں سے جو وعدے کرتے ہو اس کو پورا کرو، ایفاء عہد ہمارے دین میں اس کا بہت اہم مقام ہے۔
جیسا کہ حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں ایمانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اور جس میں وعدہ کر کے اسے پورا کرنے کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو لوگوں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ پھر تیسرا حکم تھا کہ صلہ رحمی کرو۔ چوتھا یہ کہ اللہ کا تقوی اور اللہ کی خشیت اختیار کرو، اور اس میں میں نے آپ کو خاص طور پر وہ حدیث سنائی تھی کہ خواہ وہ تمہاری جلوت ہو یا خلوت ہو، ہر حال میں تمہارے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی موجود رہنا چاہیے۔ پانچویں یہ کہ وہ برے حساب کا جو ہے وہ اندیشہ تمہیں رہنا چاہیے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو۔ اور ظاہر ہے کہ اس کو دور رکھنے کے لیے محنت تمہیں کرنی ہے، تمہارے اعمال ہوں گے، تمہاری سیرت و کردار ہوگی جو فیصلہ کن ہوگی کہ بالآخر تمہیں جہنم میں جھونکے جانا ہے یا آخرت میں اللہ کا وعدہ ہے جو جنت کا اہل تقوی کے لیے وہ تمہارے حصے میں آنے والی ہے۔ چھٹے یہ کہ صبر سے کام لو، اور ساتویں نماز کو قائم کرو، اور نماز کو اپنی جملہ صفات کے ساتھ، صرف نماز ادا کر دینا اور اس میں غفلت کا مرتکب ہونا، وقت آیا کب گزر گیا، صرف آخری وقت میں آ کر گویا کہ مغرب جب بالکل قریب ہوئی تو دو جو ہے اس میں دو نمازیں اکٹھی کر لی، ظہر اور عصر، یہ وہ چیزیں ہیں جو اقامت صلاۃ کے خلاف ہے۔ اقامت صلاۃ نماز کو اپنی تمام آداب کے ساتھ اپنے وقت پر باجماعت ادا کرنا، اور اسی طرح انفاق ہے، زکوٰۃ بھی آ گئی، اس میں صدقات نافلہ بھی آ گئے۔ اور 9ویں درجے میں آخری بات کیا تھی کہ جو بھی تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے، کوئی برا عمل کرے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، تو اس کے رد عمل میں تمہاری طرف سے بہت اچھے طریقے سے اس برائی کو اپنے سے دور رکھو۔ اور اس ضمن میں ایک بات جو ہے بیان ہونے سے رہ گئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر کسی شخص سے کسی برائی یا گناہ کا صدور ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کے حضور توبہ کرے اور اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے نیک عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس گناہ کے برے اثرات کو ختم فرما دیتا ہے۔ گویا کہ جو فرمایا گیا تھا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، سیئہ کو، برائی کو اچھے طریقے سے اپنے سے دور رکھنے والے، تو اس میں اگر کسی سے کوئی برا عمل یا گناہ سرزد ہو گیا تو نیک عمل کر کے اس کے اثرات کو ظاہر کرنے والے بھی۔ اور پھر یہ کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے یا برائی کا ارادہ کرے یا برائی کا مرتکب ہو جائے تو تمہارے اندر گویا کہ وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ بہترین طریقے سے اس برائی کو اپنے سے دور رکھو۔ اگر اس نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے ان اصل من قطعنی وأعطی عمن حرمنی، کہ جو شخص مجھ سے کٹتا ہے میں اس سے جڑوں، اور جو شخص مجھے محروم رکھتا ہے یا میرے ساتھ کوئی ایسا طرز عمل کرتا ہے جو برا ہے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤں۔ یہ چند باتیں وہ تھی کہ جو ہم نے گویا کہ پچھلی مرتبہ بھی اس کا اعادہ ہوا تھا، اور پھر پوری صورت کا ایک اجمالی، جسے آپ کہیے کہ اجمالی تجزیہ میں نے آپ کے سامنے چند منٹوں میں رکھ دیا۔ اب آئیے آج کی درس کی طرف۔ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو نبی اور رسول آتے رہے ان کا بھی بڑا ٹھٹا ہوتا رہا، مذاق اڑتا رہا، ان کے ساتھ بھی تمسخر اور استہزاء کا معاملہ ہوتا رہا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے ان کافروں کو ڈھیل دی، ان کی رسی کو مزید دراز کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی برا عمل کرتا ہے، یہ اجتماعیت کے معاملے بھی ہے، قوموں کے معاملے میں بھی، اور انسان کے انفرادی اعتبار سے بھی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی گناہ کیا، کوئی برا عمل کیا تو فوری طور پر جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی سزا آپ پر مسلط کر دی جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے ہر وقت جو ہے وہ نشان عبرت کے طور پر بہت سی مثالیں سامنے ہوتی، یا خود اگر وہ کوئی کام ایسا کرتا تو اللہ کی طرف سے فوراً پکڑ آ جاتی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہ استدراج ہے، وامہلہم تمہیلا، کہ میں نے انہیں ڈھیل دی ہے، ان کی رسی کو دراز کیا ہے۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا جیسا کہ میں نے عرض کیا انسانوں کے ساتھ بھی ہے، اور اس معاملے میں بھی خاص طور پر اس بات کو نوٹ کیجئے، صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ان کے اوپر دنیا اور اس کی نعمتیں جو ہیں وہ گویا کہ وہ ہیں، اور اس سے وہ خوب اچھی طرح جو ہے وہ اپنی جو ہے سہولتیں بھی اگر کسی کو حاصل ہو گئی ہیں، اور اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں آ رہی، کوئی پکڑ نہیں آ رہی، کسی اعتبار سے جو ہے کوئی اللہ کی طرف سے امتحان نہیں آ رہا، تو وہ گھبرایا جایا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی سنت کا معاملہ میرے لیے بھی ہو رہا ہو کہ مجھے ڈھیل دی جا رہی ہو، ورنہ کہ یہ معاملہ کہ انسان ذرا وہ کسی کج رستے کی طرف جائے اور اللہ تعالیٰ فوری طور پر اسے متنبہ کرنے کے لیے کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کر دے۔ وہ آزمائش جو ہے جسمانی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، کسی اور مالی اعتبار سے بھی انسان کو جو ہے رزق کی تنگی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں تو امکان موجود ہے کہ انسان فوراً جو ہے اپنے رب کے حضور انابت اختیار کرے، فوراً اسے جو ہے گویا کہ جھنجھوڑا جائے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان اور آزمائش نہیں آ رہی تو صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی وہ ڈھیل دینے والا معاملہ
اور جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے، یہ معاملہ کہیں ہمارے ساتھ بھی نہ ہو رہا ہو۔ تو فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر ان کافروں کو میں نے خوب ڈھیل دی، ان کی رسی کو دراز کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور پھر میں نے انہیں پکڑا۔ اور یہاں خاص طور پر ان صورتوں کو اپنے ذہن میں لے آئیے، سورہ ہود، سورہ یونس ہم نے پڑھی، مکی صورتیں، اسی گروپ کی صورتیں ہیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تو اب تو یہ الفاظ ممکن ہے آپ کو یاد بھی ہو چکے ہوں گے کہ شیبتنی ہود واخواتها، سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون اور صورتیں جو ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اس لیے کہ ان صورتوں میں ان رسولوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی طرف بھیجا جو بالآخر ہلاک اور تباہ کر دی گئی تھی۔ ثم اخذتهم، پھر میں نے انہیں پکڑا، فکیف کان عقاب، تو پھر کیسی رہی میری پکڑ اور کیسا رہا میرا پکڑنا۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، بھلا وہ ذات کے جو نگران ہے، جو قائم ہے، جو ہر آن دیکھ رہی ہے ہر شخص جو کمائی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ تو نہ صرف یہ کہ ظاہری طور پر تمہاری ایک ایک حرکت کا مشاہدہ کر رہا ہے، اس کا عینی گواہ ہے، بلکہ وہ تمام چیزیں باقاعدہ نوٹ ہو رہی ہیں۔ وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید کراما کاتبین، یہ ذکر قرآن میں موجود ہے کہ انسان اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی نیکی کی بات کرتا ہے تو ہمارے فرشتے ہیں جو فوراً درج کر لیتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں گویا کہ نیکیوں کے پلڑے میں اس کا جو ہے اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص برا عمل کرتا ہے تو اس کا وائس ورثہ ہوگا۔ تو افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، بھلا وہ ذات کے جو نگران ہے، جو دیکھ رہی ہے ہر جان کو جو اس نے کمایا۔ اب یہاں آگے محذوف ہے، محذوف تو اعتبارات سے، اور اس ضمن میں مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ جب جہاں بھی بات کرتے ہیں تو بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ایک سوالیہ نشان قرآن حکیم نے پوسٹ کیا اور اس کے بعد سکوت اختیار کر دیا، اب اگلا حصہ فل ان دا بلینک تم خود کرو۔ تو گویا کہ یہاں محذوف یہ ہے کہ بھلا وہ ذات کے جو ہر شخص کے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ان کافروں اور مشرکوں کے کرتوتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، کیا وہ ان لوگوں کو معاف کر دے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ پرسیکیوشن کے مرتکب ہو رہے ہیں، تعذیب کر رہے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی تو پرسیکیوشن اور جو بھی ان کی طرف سے اذیت والا معاملہ تھا مسلمانوں پر اپنی حد کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ تو بھلا وہ ہستی کے جو انسان کے ایک ایک عمل کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے تو ان کافروں اور مشرکوں کے کرتوت اس کے علم میں نہیں ہوں گے؟ تو محذوف کیا ہوا کہ وہ انہیں لازماً جو ہے وہ سزا دے کر رہے گی۔ اور اس کا دوسرا جو ہے محذوف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہستی کہ جو اس درجے قائم ہے کہ ہر شخص کے ہر عمل، نہ صرف عمل بلکہ اس کے دل میں جو شے مضمر رہے، جو اس کے نیت اور ارادے ہیں اس کو بھی جانتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ان لوگوں نے جیسا کہ آگے حصہ بھی آگے اگلی آیت کا حصہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، ان لوگوں نے گویا کہ اس ہستی کے اور شریک بنا دیے، اور ہستیاں ہیں کہ جنہیں مد مقابل بنا دیا اللہ کا۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، بھلا ان کے درمیان کوئی جو ہے نسبت و تناسب ہو سکتی ہے، کوئی موازنہ ہو سکتا ہے؟ قل سموہم، اے نبی ان سے کہیے کہ جو تمہارے شریک ہیں ذرا ان کے نام بتاؤ۔ یہاں سموہم سے مراد اصل میں ان کے صفاتی نام ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں جن سے ہم واقف ہیں، الرحمن ہے، الرحیم ہے، پھر یہ کہ غفار ہے، ستار ہے، بکل شیء علیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہوا معکم اینما کنتم، اس کا وجود ایسا ہے جہاں کہیں تم ہو وہاں اللہ موجود ہوتا ہے۔ اس کائنات کا کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ موجود نہ ہو۔ ایک وہ ذات ہے کہ جو ان صفات کی حامل ہے، ایک تمہارے معبود ہیں، تمہارے خدا ہیں، کیا ان میں سے بھی کوئی ایسا ہے جس کو وہ صفات موجود ہو جس میں؟ اگر ایسے ہیں تو ان کا نام لو۔ باقی جہاں تک ذاتی ناموں کا معاملہ ہے اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، لات کا ذکر ہے، ایک ان کی دیوی تھی جس کا نام لات تھا، دوسری کا نام جو ہے حبل تھا، ایک کا عزا نام تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا ہے تو ان کی قوم نے جن لوگوں کو جن کی پرستش کرتے تھے، جنہیں خدا بنا رکھا تھا، ان میں ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، یہ تمام نام جو ہیں جو ان کے دیویوں اور دیوتاؤں کے تھے قرآن میں موجود ہے۔ سموہم سے مراد ان کے صفاتی نام ہیں۔ یہاں تھوڑا سا توقف لے کر اب یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بھی اگرچہ بت پرستی موجود نہیں ہے، لیکن کسی شخص کے بارے میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ داتا وہ ہے، حالانکہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اسی طرح گنج بخش جو ہے، اس کے معنی کیا ہوئے؟ خزانہ بخشنے والا۔ کیا کسی انسان کے بارے میں ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں وہ صفت اس کے اندر موجود ہے اور وہ دینے والا ہو، وہ خزانہ بخشنے والا ہو، وہ اولاد عطا فرمانے والا ہو؟ لیکن یہ کہ یہ گمراہی جو ہے اس دور میں بھی موجود تھی اور آج بھی موجود ہے، خواہ وہ داتا کا لفظ ہو، خواہ گنج بخش کا لفظ ہو، یا اسی طرح کے اور صفاتی نام جو اگر کسی کو دے دیے جائے۔ غوث اعظم، غوث کسے کہتے ہیں؟ جس کے نام کی دہائی دی جائے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو گویا کہ در پردہ ہمارے عقائد میں بھی شامل ہو چکی ہیں۔ یہاں کہا گیا قل سموہم، تمہارے جو بھی خدا ہیں ذرا ان کے نام گنواؤ، یہ صفاتی نام۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض،
کیا تم اسے بتانا چاہتے ہو، اللہ کو جتانا چاہتے ہو گویا کہ وہ اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے علم ہی نہیں؟ اس کائنات کی ہر شے تو اس نے بنائی ہے، اور اس کے باوجود تم اپنے ذوم میں یہ سمجھتے ہو کہ کچھ اور ہستیاں خدا ایسے موجود ہیں جن کے اندر وہ صفات ہیں جو اللہ میں ہیں۔ گویا کہ اللہ کو خبر ہی نہیں، اللہ نے اپنے نائبین بھی بنا دی اور اللہ کے علم میں نہیں۔ بما لا یعلم فی الارض، گویا کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ زمین کے اندر کیا ہے، تمہارے خدا کون ہے۔ ام بظاہر من القول، یا یہ جو تم کہہ رہے ہو اپنی زبان سے، یہ سوائے جسے آپ کہیے کہ تمہاری زبان کے پھاگ کے اور کچھ نہیں، تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد ہے ہی نہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ فلاں دیوی جو ہے وہ دولت کی دیوی ہے، فلاں دیوتا جو ہے وہ نر اولاد دینے والا ہے، تو اس کے لیے اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کر دو۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین ام بظاہر من القول، یا یہ صرف تمہارے زبان کا پھاگ ہے، تمہارے زبان کی جو ہے صرف اس کے اوپر کی باتیں ہیں، اوپری باتیں ہیں۔ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بلکہ ان کافروں کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں ان کے مکر۔ یہاں مکر کیا ہے؟ یہ بدترین مذہبی استحصال جو اس دور میں بھی موجود تھا، یہ جو بھی اس زمانے میں بھی بیت اللہ کے اندر جو مختلف آپ کے علم میں ہے 360 دیویاں یا اور ان کے جو مجسمے پڑے ہوئے تھے، تو ان کے کسٹوڈینز ہوتے تھے، جس طرح آج بھی ہے۔ اور وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو۔ یہ بدترین مذہبی استحصال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت دور ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ہے، تم اپنی دعا اللہ تک نہیں پہنچا سکتے ہو۔ ہاں ہم نمائندے ہیں، فلاں دیوی کو خوش کر دو، ہمارے لیے نظر نیاز جو ہے اس کا بندوبست کر دو، ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ معاملہ آسان کر دو، تو ہم تمہاری ارشادات اوپر پہنچا دیں گے۔ تو کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو۔ اس دور میں بھی یہ مذہبی پیشوا تھے کہ جو بدترین قسم کا مذہبی استحصال کر رہے تھے، یہ ان کا مکر تھا۔ لوگوں سے نذرانے وصول کرتے تھے، چندے وصول کرتے تھے، اور ان سے عیاشیاں کرتے تھے، اپنے گھروں کے جو ہے اس کو آباد کیا کرتے تھے، اس میں اپنے دولت جو ہے اس کے کھتے بھر کر رکھتے تھے۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گویا کہ اس راہ سے، السبیل سے روک دیے گئے۔ اور یہاں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، اس لیے قرآن حکیم میں یہ الفاظ اور اعتبارات سے بھی آئی ہیں۔ زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ اور یہ انسان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی برائی اس سے سرزد ہو گئی ہے تو ایک تو انسانیت والی بات یہ ہوگی کہ شرمندگی ہو، خجالت ہو، پشیمانی ہو، احساس ندامت موجود ہو، اللہ کے حضور توبہ کرے۔ لیکن اس کے اندر ایک وہ عنصر دوسرا بھی موجود ہے جو فوری طور پر عقلی کوئی دلیل دے دے گا۔ مثلا آج کل ثقافت، یا یہ گویا کہ یہ ہمارا جو ہے ثقافتی ورثہ چلا آ رہا ہے، اور بے حیائی اور عریانی اور فحاشی، یہ تمام کام اس کی آڑ میں ہو رہے ہیں۔ ثقافتی ہمارا طائفہ اگر کہیں جا رہا ہے تو وہاں ہو کیا رہا ہے؟ وہاں عریانی کے مظاہر ہو رہے ہیں۔ تو ثقافت کو گویا کہ اس عنوان کو مزین کر دیا شیطان نے تمہارے لیے۔ اسی طرح اس دور میں کیا تھا، بالکل مادر ذات برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا، شیطان نے ان کے دل میں پٹی پڑھا دی تھی کہ یہ تو بہت اونچے درجے کی نیکی۔ تو یہ ہے اصل میں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ، ان کے جو بھی مکر ہیں ان کافروں کے لیے بڑے مزین کر دیے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ شیطان اس میں اصل میں وہ آلہ بنتا ہے کہ جو ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیتا ہے۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ سبیل سے، اس رستے سے روک دیے گئے، صراط مستقیم سے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو پھر اس کے تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہاں پھر نوٹ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو گمراہ نہیں کرتا، معاذ اللہ، ورنہ تو اللہ تعالیٰ پھر وہ انصاف سے کام لینے والا تو نہیں ہوا، معاذ اللہ۔ اس میں تو پھر ظلم کا پہلو آ جائے گا۔ کوئی شخص حق کا طالب تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے زبردستی اس کو گناہی کے رستے پر ڈال دیا۔ یہاں جو ترجمہ ہوگا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کر دے، جو گویا کہ اپنی آزاد مرضی سے گمراہی کے رستے کو اختیار کر لے، وہ اما شاکر و اما کفورا میں سے کفور والے رستے کو اختیار کرے، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہت ہی برا عذاب ہے، بہت ہی رسوا کن عذاب ہے۔ اس دنیا میں عذاب ان پر مسلط کیا جائے گا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو بہت ہی سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والی کوئی ذات نہیں ہوگی، کوئی طاقت ایسی نہیں جو انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا دے۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، اب یہاں دیکھیے ایک طرف مثال تھی اور قرآن حکیم میں فوری کنٹراسٹ ہمیشہ رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو بھی مخاطبین ہیں قرآن حکیم کی ان آیات کو سننے کے بعد اپنا انالیسس کر لیں کہ ان کا شمار کس طبقے میں ہو رہا ہے۔ آیا وہ لوگ کہ جو برے حساب کے دن تک پہنچا دیے جائیں گے، اہل جہنم ہے،
اور فوراً کنٹراسٹ میں اللہ تعالیٰ جو ہے اہل جنت کا ذکر کرتا ہے، مثال اس جنت کی وعد المتقون کے جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا، جن کے اندر گویا کہ عبادت رب کا جذبہ موجود ہے، اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، تجری من تحتها الانہار، اور یہ وہ جنات وہ ہیں کہ جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، اکلھا دائم وظلھا، اس کا جو بھی میوہ ہوگا، جو اس کا پھل ہوگا اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا جیسا تمہارے دنیا میں معاملات ہوتے ہیں کہ فلاں پھل جو ہے صرف فلاں سیزن میں آپ حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں جنت کا جو بھی درخت ہوگا اس کا پھل ہمیشہ، اگر کسی شخص کا فرض کیجئے کہ سردیوں کے دنوں میں جو ہے آم کھانے کو جی چاہے اس کو میسر نہیں ہوگا، اگرچہ اب ہماری ٹیکنالوجی ہے کہ ہم تمام چیزیں سٹور کر لیتے ہیں، کولڈ سٹوریج جو ہے اس کے لیے بن گئے ہیں، لیکن یہ کہ جب یہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا تو اس قسم کی تو کوئی شے نہیں تھی، لہذا پھر انسانی ذہن کے قریب ہو کر بات کی گئی کہ تمہارے اندر جو خواہشات ابھرتی ہیں، کوئی شخص اگر بے موسم کا پھل حاصل کرنا چاہے تو اس دنیا میں تو اس کے لیے کوئی اسباب موجود نہیں ہیں، اگرچہ میں نے کہا کہ آج بہرحال ہماری سائنس وہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کو بے موسمی پھل جو ہے گویا کہ ہر سیزن میں آپ اس کو حاصل کر سکتے، لیکن اس دور میں تو نہیں تھا۔ تو جنت کی وہ صفات کے جن کا ہم نے پچھلی مرتبہ بھی ذکر کیا تھا، اور خاص طور پر جو حضرات موجود نہیں تھے میں لے کر آیا تھا، پچھلی مرتبہ تھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ یہ طوبہ کا لفظ آیا تھا اور صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا تھا کہ حضور یہ طوبہ کیا ہے؟ اس لیے کہ لغت میں تو طوبہ کہتے ہیں مبارکباد ہے، تہنیت ہے، اور پھر یہ کہ گویا کہ شاباش ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اب جنت تک پہنچا دیے گئے، لیکن حضور نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا ان فی الجنت شجرۃ یقال لها طوبی، حضور نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ جس کا نام طوبہ ہے، یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها، اور اس کے سائے میں ایک مسافر جو ہے سفر کرے گا اور 100 برس تک وہ سفر کرتا رہے گا اور اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، جیسا کہ آج الفاظ آئے ہیں کہ ظلھا، اس کا ظل بھی اور اس کا جو بھی میوہ ہے وہ ہمیشہ کا ہوگا، دائم ہوگا۔ وظہرھا ریات، اور وہ درخت وہ ہوگا کہ جس کے اوپر جب پھول لگیں گے، ظاہر ہے کہ پھل جو ہے اس سے پہلے پھول لگتا ہے، تو پھول جو ہے وہ ریشمی ہوں گے، ریشم کے پھول ہوں گے۔ وورقھا برود، اور اس کے جو اوراق ہوں گے، اس کے جو پتے ہوں گے وہ دبیز ریشم کے ہوں گے۔ وقصبانھا عنبر، اور اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ عنبر کی ہوں گی۔ وبطاؤھا یاقوت، اور اس کا جو اصل جسے اس کے کنکر کہیں گے یا جس زمین کے اندر اسے بویا گیا ہے اس کے ارد گرد جو پتھر ہیں وہ یاقوت کے ہوں گے۔ وبطاؤھا یاقوت وترابھا کافور، اور پھر یہ کہ اس کا جو گودا ہے وہ کافور کا ہوگا۔ ورحلھا مسک، اور اس کا کیچڑ، یا اس کا یہاں ترجمہ کیچڑ کیا گیا، لیکن یہ کہ اس کے اندر سے جو فلیور آ رہا ہوگا، جو اس کی خوشبو ہوگی وہ کستوری کے حامل ہوگی۔ تخرج من اصلها انہار الخمر واللبن والعسل، اور یہ طوبہ کا درخت ہوگا کہ جس کی جڑ سے وہ نہریں نکلیں گی، جن میں دودھ کی نہریں بھی ہیں، شراب کی نہریں بھی ہیں اور شہد کی نہریں بھی ہیں۔ وہی مجلسۃ لأہل الجنہ، اور یہ طوبہ کا درخت جو ہے وہ اہل جنت کی نشست گاہ ہوگا، گویا کہ ان کے بیٹھنے کی چوپال ہوگی، وہاں وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کچھ کیا کریں، خوش بختیاں کریں گے۔ تو یہاں جنت کا ذکر اس اعتبار سے آیا، اور پچھلی مرتبہ کا جو درس تھا اس میں طوبہ کا لفظ آیا تھا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، اور یہ اب گویا کہ بدلہ ہوگا یا وہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جو اہل تقوی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وعقبی الذین کفروا النار وعقبی الکافرین النار، اور وہ کافروں کا جو ٹھکانہ اور ان کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب، اور وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، یہاں کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے، بائبل ہے۔ یفرحون بما انزل الیک، وہ بڑے خوشی محسوس کرتے ہیں اس شے پر کہ جو اے نبی آپ پر نازل ہوا۔ یہاں اگرچہ وہ کا میں نے ترجمہ کیا، لیکن ان میں سے چند مراد ہیں، اور یہود کے جو علماء تھے ان میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جو واقعتاً قرآن حکیم میں جب وہی باتیں آئیں جو تورات میں موجود تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ تورات میں پیشین گوئی موجود تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، اور ساتھ ہی اس قرآن کا ذکر بھی تورات میں موجود تھا۔ لہذا جب یہ باتیں، یہ آیات ان تک پہنچی ہیں تو فرمایا گیا والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، تو اے نبی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، جب یہ لوگ وہ سنتے ہیں تو ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور ان میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اور واقعتاً یہ وہ صحابی ہیں جو حضور کے بہت قریب بھی ہوئے، اور پھر یہ کہ اور یہ یہودی علماء میں سے تھے۔ اور اس میں خاص طور پر ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، اگرچہ اس کی اس وقت تخریج میرے سامنے نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ جب ہمارا درس چل رہا تھا اسی ضمن میں واقعہ آیا تھا کہ ایک یہودی باپ کا جب انتقال ہونے کے قریب ہوا تھا، اس کے بیٹا موجود تھا وہاں، اور اس موقع پر ایک صحابی میں سے ایک ایسے تھے جو قریب سے گزر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ بڑے بڑے گھر تو ہوتے نہیں تھے، تو انہوں نے اس گفتگو کو سنا تھا اور پھر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نقل کیا تھا
کہ بیٹے نے یہ کہا تھا کہ ابا جان آپ کی اپنی کتاب کے اندر محمد کا ذکر موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس قرآن کا ذکر موجود ہے، آپ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ تو اس شخص نے اس کی دلیل یہ دی تھی کہ ہم تو اسی باتوں کو ماننے والے ہیں جو ہمارے بقیہ علماء جانتے ہیں، اور باقی یہ کہ ٹھیک ہے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری کتاب میں حضور کا ذکر بھی ہے، قرآن کا ذکر بھی ہے، لیکن اس شخص کا انتقال جو اسی حالت میں ہوا، تو اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ مرتے ہوئے بیٹے نے توجہ دلائی ہے۔ اب یہ بیٹا وہ تھا کہ جس کے دل میں کچھ نہ کچھ گداز موجود تھا، قرآن حکیم کی حقانیت کے بارے میں اس کا دل بھی گویا کہ معترف تھا۔ اسی کا ذکر یہاں کیا گیا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یہ تورات کے حامل لوگ ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اے نبی آپ پر نازل ہو رہا ہے اس سے خوش ہو رہے ہیں، اور ان کے اندر گویا کہ بڑی ایک خوشی کی کیفیت ہے کہ یہ وہی کلام ہے کہ جو موسیٰ پر بھی نازل ہوا تھا، اسی کی کنٹینویشن ہے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور انہی میں سے ایسے گروہ بھی ہیں، ان احزاب میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان یہودیوں کی اکثریت تو گویا کہ اس ضد اور حسد کی وجہ سے کہ آخری نبی جن کی بعثت کا ذکر ہماری کتاب میں موجود ہے وہ بنی اسرائیل میں کیوں مبعوث نہیں ہوئے، وہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، یہ حسد تھی، یہ رقابت تھی جو ان کے اندر پیدا ہوئی، جس کی بنیاد پر وہ اسلام نہیں لائے۔ اور اس کے برعکس جو ہے وہ جو بھی مشرکین مکہ تھے وہ اپنے اسی آبائی دین پر اپنے آپ کو مطمئن سمجھے ہوئے تھے کہ وہی دین ابراہیمی پر ہم ہیں اور ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں، اور ہمارے آباء و اجداد چونکہ بت پرستی والے دین پر کاربند تھے لہٰذا اسی دین پر ہم کاربند رہیں گے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور ان میں سے ان گروہوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں، اس قرآن حکیم کا جو آپ پر نازل کیا گیا۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں، اللہ ہی کی غلامی اختیار کروں، وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کروں، إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ، اس لیے کہ میں اسی کی طرف جو ہے تمہیں بھی دعوت دے رہا ہوں، تو صرف تمہیں بھی بلا رہا ہوں، اور اسی کی طرف میرا آخری ٹھکانہ ہے۔ یہاں اصل میں گویا کہ وہ جو مخاطبین اس وقت موجود تھے جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت قرآنی کو پیش کر رہے تھے، انہیں بھی اس بات میں کہیں کوئی میری اس بات میں کہیں کوئی انگلی دھسانے کی جگہ نہیں ہے۔ تم خواہ کتنی ہی لالچ دے دو، کتنی ہی ترغیبیں کر دو، میرے ساتھیوں پر کتنی ہی پرسیکیوشن نہ کرو، لیکن یہ کہ جس بات کا مجھے حکم دیا ہے میں اس سے ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر ہونے والا نہیں، نہ میں نہ وہ لوگ کہ جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو ایک قول حکم، فیصلہ کن کلام بنا کر آپ پر نازل کیا جو عربی زبان میں ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جس قوم کی طرف اللہ نے رسول بھیجا، اولین بات تو یہ کہ اسی قوم میں کا ایک فرد، اگرچہ آگے آ جائے گا بلکہ اگلی آیات ہی میں آ جائے گا کہ ہم ایسے شخص کو رسول ماننے کو تیار ہی نہیں کہ جس کے بیوی بچے بھی ہوں، جو ہمارے جیسا انسان ہو۔ اللہ کو اگر کسی کو رسول بنا کر بھیجنا ہی تھا تو فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، ان میں سے کسی بہت سی اعلیٰ درجے کے فرشتے کو اللہ رسول بنا کر بھیج دیتا، ہم ایمان لے آتے۔ اپنے جیسے انسان پر ایمان لانے والے نہیں، اگلی آیت میں آ جائے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے حکم بنا کر، قول فصل بنا کر، جس طرح کہ قرآن حکیم میں بھی آیا کہ قول الفصل ہے، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کوئی یاوہ گوئی نہیں ہے، معاذ اللہ، کوئی شعری بات نہیں ہے، کسی کہانت کا معاملہ نہیں ہے، کاہن کا کلام نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر کہیں تم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، ان کی باتوں میں آ گئے، ان کے لالچ کے تحت ان کے زیر اثر کہیں آ گئے، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا تھا۔ یہاں بظاہر جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہے، لیکن اصلاً کلام مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر بھی گویا کہ ثابت قدمی اس درجے کی رہنی چاہیے کہ ان کی ترغیبیں یا ان کے جو بھی لالچ ہیں اور ان کی جو آرزوئیں ہیں اور جو چاہتے ہیں تمہیں اپنے آبائی دین میں دوبارہ واپس پلٹا لکھ کر لے جانا، اور پھر یہ کہ ان کے جو بھی تعذیب و جو تشدد تم پر ہو رہا ہے، کہیں اس کے معاملے میں تم نے ان کی خواہشات کی اگر پیروی کر لی ہے، تم میں سے کوئی ایک بھی اگر اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ گیا، اور یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ارتداد بہت بڑا جرم ہے، اور کوئی ایک ایسی مثال جو ہے آپ کے سامنے موجود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا، نہ بچانے والا اور نہ کوئی تمہارا حمایتی ہوگا۔ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا عمومی انداز ہے مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں کہ ان کے تشدد اور ان کی پرسیکیوشن یا ان کی ترغیبات اور لالچ کے زیر اثر اگر کہیں تم نے انحراف کیا اس رستے سے یا اس دین سے کہ جو تم قبول کر چکے ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے تم نہیں بچ سکو گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کو بنایا تھا بیوی اور بچوں والا، ظاہر ہے کہ انسانوں میں سے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ یہ ایک اعتبار سے یونیک ہے کہ حضرت آدم کی پیدائش میں نہ باپ کا حصہ ہے نہ ماں کا حصہ ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں والد کا کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک امر کن تھا، اور حضرت مریم سلام علیہا جو ہے وہ انہیں حمل ہو گیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد جملہ انبیاء اور رسول اور نوع انسانی کا ہر بچہ، اس کی جو بھی پیدائش ہے اس میں ماں اور باپ دونوں کا حصہ ہے۔ تو یہ اعتراض ان کا ہوتا تھا کہ ایک ایسے شخص کو جس کی پیدائش بھی جو ہے ہماری نگاہوں کے سامنے اس معنی میں ہوئی کہ ایک مرد اور ایک عورت کی شادی اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو گیا، تو یہ معاملہ کہ ہمارے جیسا انسان، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیسے رسول ہیں کہ جو ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، اور اس سے آگے بڑھ جائیے ان کی بیوی بچے بھی ہیں، ان کے ہاں آگے اولاد بھی ہو رہی ہے، اولاد جو ہے جس طریقے سے ہوتی ہے وہی معاملہ ان کے ہاں بھی ہے، تو ہم ایسے شخص کو رسول ماننے کو تیار نہیں۔ یہ گویا کہ بڑی ایک جسے آپ کہیے ایمان بالرسالت کے معاملے میں یہ انکار رسالت اس بنیاد پر تھا۔ وہی بات یہاں ہائی لائٹ کی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جن رسولوں کو بھیجا تو ان میں سے بہت سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اگرچہ ایکسیپشنل ہے، انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا، اب یہ کہ ان کی شادی نہیں، ان کی آگے اولاد نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ بقیہ انبیاء اور رسول میں سے اور بھی ممکن ہے کہ کئی ایسے ہوں کہ جن کی شادی یا نکاح جنہوں نے نہ کیا۔ اور اسی بنیاد پر دیکھ لیجئے حضور کی وہ جو تاکیدی حدیث آپ ہر نکاح میں سنتے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر جو بھی رکھے ہیں، اس کی جو داعیات ہیں، اس کے لیے ایک بھرپور تسکین کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ تو ان رسولوں کا معاملہ بھی یہ تھا کہ انہیں بھی ہم نے بیوی بچوں والا، اولاد والا بنایا تھا۔ وَمَا كَانَ لِلرَّسُولِ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ دکھا دے، کوئی نشانی جو تم مطالبہ کر رہے ہو۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر وہ پورے مطالبات کی فہرست میں نے آپ کے سامنے 9 مطالبات انہوں نے کیے تھے، اگر یہ ہو جائے، یہ مکہ کی سنگلاخ زمین جو ہے اس میں جو ہے کہ شادابی ہو جائے اور یہاں جو ہے ہریالی ہو جائے۔ پھر پچھلی مرتبہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ آیات، بلکہ ان کو تازہ کر لیجئے، ان کی طرف سے خاص طور پر جو اعتراضات تھے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اگر قرآن حکیم کے اندر بھی ہم وہ گویا کہ صفات رکھ دیتے کہ اس کے پڑھنے سے پہاڑ جو ہے یہاں سے دور ہو جاتے، زمین شق ہو جاتی، یا ایک فاصلے ان کے لیے کم کر دیے جاتے، یا ان کے مردے جو ہے زندہ ہو کر ان سے گفتگو کرنے لگتے، یہاں بھی محذوف تھا، تب بھی یہ قرآن پر ایمان نہ لاتے اور آپ کو اللہ کا رسول نہ مانتے۔ یہ گویا کہ وہ آیات جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھ لی تھی، اور اس میں بھی میں نے وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا جو معارف القرآن میں موجود ہے کہ ابو جہل نے عبداللہ ابن امیہ کو بھیجا تھا اور جا کر کہا تھا یہ 3 مطالبے اگر محمد ہمارے پورے کر دیں تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ مکہ کی وادی بڑی تنگ ہے، ذرا ان پہاڑوں کو یہاں سے دور کر دے تاکہ ہماری وادی بڑی کشادہ ہو جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے تجارتی قافلے جو بہت دور دور تک جاتے ہیں، تو اس سے پہلے حضرت سلیمان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہ اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا، اگرچہ اللہ کے اذن کے ساتھ تھا، کہ فاصلے اور دوریاں جو ہے ان کے لیے سمیٹ دی گئی تھیں، تو محمد بھی یہ کام کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تجارتی قافلوں کی جو مسافت ہے اس کو کم کر دیں، اور تیسرا یہ کہ ہمارے بزرگوں کو جو ہے ہمارے سامنے حاضر کر دیں اور وہ ہم سے کلام کریں۔ یہ 3 مطالبے اگر وہ پورا کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب یہاں اس کا جواب دیا گیا وَمَا كَانَ لِلرَّسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ دکھا دے یا تمہارے مطالبے پورے کر دے، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اللہ تعالیٰ نے جو شے بھی طے کی ہے اس کا ایک وقت معین ہے جو اللہ کے ہاں۔ کوئی شخص جو ہے کسی پر اللہ نے اس دنیا میں عذاب بھیجنا ہے تو اس کا بھی وقت معین ہے، قوموں پر عذاب بھیجا گیا تو اس کا بھی وقت معین ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جس شے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس شے کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب، ام الکتاب۔ یہاں اس آیت کی تفسیر میں جو ہے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو مختلف تفاسیر میں موجود ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یہاں گویا کہ شرعی احکامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ احکامات کے اندر بھی جو تدریج پیدا فرماتا ہے۔ بہت سی شریعتیں پہلے اقوام کی وہ تھی جن میں احکامات مختلف تھے، جس طرح آپ کو معلوم ہے آج بھی عیسائیوں کا روزہ جو ہے رات جیسے ہی آنکھ لگے گی سوتے ہی ان کے روزہ گویا کہ اس کا شروع ہو جائے گا، اور رات کے اس پورا دورانیہ بھی شامل ہے، اور اگلا دن غروب آفتاب تک ان کا روزہ جو ہے باقی رہتا ہے۔ آج بھی ان کا روزہ اسی طرح ہے۔ اسی طرح اور بھی شرعی احکامات بہت سے ایسے تھے۔ یوم السبت کے بارے میں بھی نوٹ کیجئے، وہ پورا دن طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک، ہفتے کا دن یہود کے لیے کاروبار دنیاوی کے اعتبار سے حرام تھا، اس دوران میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے جو ہیلا بنایا، اصحاب سبت کا واقعہ آپ میں سے بہت لوگوں کو یاد ہوگا جو مچھلیوں والے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی انتہائی رسوا کن عذاب ان کے اوپر مسلط کیا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ شرعی احکامات کے اندر سے بھی گویا کہ جو چاہتا ہے اگلی قوموں کے لیے، بعد میں آنے والی شریعت کے لیے، ان احکامات کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی مراد لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ یہ بظاہر کفر اور شرک جو ہے بڑی آندھیوں کی شکل میں آ رہے ہیں،
بہت ان کے اندر گویا کہ محسوس ہوتا ہے بڑی چکا چوند ہے، آنکھوں کو خیرہ کرنے والی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام قوتوں کو باطل کر دے گا، سب ختم ہو جائیں گے، اور وہ یثبت، اور جسے چاہے گا اللہ باقی رکھے گا۔ جاء الحق وزهق الباطل، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وعنده ام الکتاب، اور اس کے پاس ہے اصل کتاب۔ یہاں اصل میں کہتے ہیں، ان کا ترجمہ تو ماں ہے، قرآن حکیم میں بھی یہ لفظ آیا ام القریٰ، بستیوں کی ماں، گویا کہ پورے روئے ارضی پر جتنی بھی بستیاں ہیں، جتنے بھی علاقے ہیں، اس میں مکہ جو ہے ام القریٰ اسے قرآن نے قرار دیا، وہ تمام بستیوں کی ماں ہے۔ اسی طرح ام السنہ کی ایک اصطلاح ہے احادیث کے اندر، خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جس میں آئے تھے حضور کے پاس انسانی شکل میں، جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ ام السنہ ہے، احادیث میں گویا کہ تمام احادیث کی ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے ام القرآن، سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا، یہاں بھی لفظ ام ہے، ماں کہتے ہیں۔ ام السنہ، ام الکتاب یہاں آ گیا۔ ام المحارب، حضور کے احادیث میں اس بڑی جنگ کا ذکر موجود ہے جو قیامت سے پہلے ہوگی اور جس میں بہت وسیع پیمانوں پر ہلاکتیں ہوں گی، اور حدیث کے الفاظ پھر آپ کو تازہ کرا دوں، ڈاکٹر صاحب اس کو بیان کیا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 ہلاک ہو جائیں گے، صرف ایک باقی بچے گا۔ اب گویا کہ نسبت و تناسب ہے کہ اس درجے ہلاکتیں ہوں گی۔ وہ ام المحارب، وہ کہ تمام جنگوں کی ماں، وہ ام کا لفظ اصل میں کسی شے کی اصل کے لیے آتا ہے، بہت ہی گویا کہ اس کی ماں کے درجے میں۔ وہ ام الکتاب، اور اس کے پاس اصل کتاب ہے فی لوح محفوظ، گویا کہ یہ قرآن حکیم کے وہ تصدیق شدہ نسخے ہیں جو میرے اور آپ کے پاس ہیں۔ آج قرآن جو ہے سیڈیز کی شکل میں موجود ہے، ڈی وی ڈیز کی شکل میں موجود ہے، صفحہ کرتاس پر لکھا ہوا موجود ہے، لوگوں کے سینوں میں حفظ کی شکل میں موجود ہے، لیکن اصل کتاب کیا ہے؟ فی لوح محفوظ، وہ کہیں 7ویں آسمان پر جو ہے وہ ام الکتاب کی شکل میں اصل قرآن حکیم کا نسخہ موجود ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وعیدیں ہم انہیں سناتے رہیں، جو دھمکیاں دیتے رہیں، جو عذاب کی خبریں ان تک پہنچاتے رہیں، اگر ہم چاہیں تو آپ کی زندگی ہی میں آپ کو دکھا دیں۔ گویا کہ اللہ کو تو اختیار ہے، اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عذاب خداوندی کا جو کوڑا ان کی پیٹھ پر برسا ہے وہ غزوہ بدر کے دن، جبکہ 70 ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ ہلاک کر دیے گئے، اور میدان بدر میں کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح وہاں ان کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ یہ عذاب خداوندی کا پہلا کوڑا تھا۔ تو اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جو ہم نے ان سے عذاب کے وعدے کیے ہیں، جو وعیدیں انہیں سنائی ہیں، جو دھمکیاں آپ کی زبانی ان تک پہنچاتے رہے ہیں، اگر ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے دکھا دیں۔ او نتوفینک، یا یہ کہ آپ کو اپنے پاس بلانے کے بعد ان پر عذاب مسلط کرے، ہمارا اختیار ہے، یہ ہماری حکمت اس کی متقاضی ہوگی۔ فإنما علیک البلاغ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے جو ذمہ داری ہم نے لگائی ہے، آپ کے کاندھوں پر جو ہم نے بھاری بوجھ ڈالا ہے، وہ ہے اصل میں دعوت اور تبلیغ اور کسی شے کو دوسرے تک پہنچا دینا۔ فإنما علیک البلاغ، آپ کے ذمے تو قرآن اور اس دین کی بات کو ان تک پہنچا دینا ہے۔ باقی یہ اختیار ہم نے آپ کو نہیں دیا کہ زبردستی کسی کو کھینچ کے راہ راست پر اور اسلام کے تابع کر دیا، صراط مستقیم پر گامزن کر دے، یہ اختیار ہم نے آپ کو نہیں دیا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں آپ چاہیں یا جسے آپ پسند کریں، آپ کو ہم نے اختیار نہیں دیا کہ آپ اس کو ایمان کے اندر لے آئیں، ایمان میں کھینچ لائیں۔ اصل میں یہ اختیار تو اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کے اندر اس طلب کو دیکھتا ہے کہ ایمان کے لیے طلب اس کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ فإنما علیک البلاغ، تو آپ کے ذمے تو اس قرآن کا پہنچا دینا ہے۔ وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ ظاہر ہے ان کے جو بھی کرتوت ہیں اور جس طرح یہ اللہ کے رستے سے روک رہے ہیں، تو ان میں سے کسی کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں بھی ان پر عذاب آیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عذاب کی شکل وہ غزوہ بدر کے موقع پر، اور ابو جہل کی ہلاکت 3 ایجرز، حضرت معاذ، حضرت معوذ، جن کی عمر ابھی 16-17 سال بھی نہیں تھی، بعض روایات میں 13-14 برس کی عمر تھی، ان کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا ہے وہ شخص کے جو اسے فرعون کا دعویٰ تھا، اور جس کے بارے میں خود حضور نے یہ فرمایا کہ ھذا فرعون ھذہ الامہ۔ جب حضور اس کے لاشے کے قریب سے گزرے ہیں تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ اصل میں اس قوم کا، اپنی قوم کا فرعون تھا۔ وہ کون تھا؟ یہی تھا ابو جہل۔ تو اس کی ہلاکت جو ہے وہ گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ چاہیں تو ہم اس دنیا میں جو ہے ان کو عذاب دے دیں، اور پھر یہ کہ ان کا حساب اور آخرت کا شدید ترین عذاب جو انہیں دینا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے یا ان کے مشاہدے میں نہیں ہے کہ ہم زمین کو ان کے اطراف سے تنگ کر رہے ہیں؟ بہت ہی پیارا انداز ہے، گویا کہ یہ حق کی دعوت اب پھیل رہی ہے، حق پھیل رہا ہے اور کفر اور شرک جو ہے وہ سکڑ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں بعض تفاسیر میں یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ مدنی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی مکی اعتبار سے بھی اس کی تفصیل کی جا سکتی ہے کہ عنقریب یہ لوگ دیکھیں گے
کہ ان کا کفر اور ان کا شرک جو ہے بالکل سکڑ کر بالآخر ختم ہو جائے گا، اور یہ حق کی دعوت جو آج بہت ہی کم ہے، بہت کمزور نظر آ رہی ہے، حق کا ساتھ دینے والے بہت کم ہیں۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا دیکھ نہیں رہے کہ زمین ان کے اطراف سے ان پر تنگ کی جا رہی ہے؟ حق کی بات پھیل رہی ہے، لوگوں کے اندر اس بات کا چرچا ہو رہا ہے، لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ تمہارا شدید جو ہے تشدد، وہ بھی ان میں سے کسی شخص کو واپس اپنے دین تک نہیں پلٹا سکا، تو یہ بات تمہاری عبرت کے لیے کافی نہیں ہے، تمہارے مشاہدے کی بات نہیں ہے کہ حق جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور تمہارا کفر جو ہے وہ سکڑ رہا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم فرمانے والا ہے، اس کا کلام بھی فیصلہ کن ہے، اور جو اس کا حکم ہوگا، جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ کن ہوگا۔ لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کا تعاقب کرنے والی کوئی طاقت نہیں۔ اس کا ایک ترجمہ بھی یہ کیا گیا کہ اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا وہ بات لازماً ہو کر رہے گی۔ وہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے، اس میں اسے کوئی دیر نہیں لگتی۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان کا حساب لینا، ان کا ریکارڈ رکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے چندہ مشکل کام نہیں ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھی۔ یہاں گویا کہ ان اقوام کا پھر ذکر ہو رہا ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، ان میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا، ان کا بھی تمسخر ہوا، استہزاء ہوا، جو اہل ایمان تھے ان پر تشدد بھی ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے، ان کا جس طرح تمسخر اٹھتا رہا ہے اس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے۔ اور پھر یہ کہ جس قسم کا جو ہے انہیں ذہنی اذیتیں دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر موجود ہے۔ لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، کیوں مجھے ایذا پہنچا رہے ہو؟ اور یہ ایذا جو ہے کوئی جسمانی اس نوعیت کی نہیں تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پر کوئی تشدد کیا گیا ہو، یہ اصل میں وہ روحانی ایذا تھی جسے آپ ذہنی ایذا کہیں گے، کہ وہ قوم کے جس پر اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے انعامات و احسان ہوئے تھے، من و سلوہ ان کے لیے نازل کیا گیا، سمندر کو ان کے لیے پھاڑ دیا گیا، آسمان پر ایک سائبان اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سایہ فکن کر دیا، یہ تمام، اور پھر یہ کہ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی کہ وہ ایک چٹان کے اوپر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا ہے، 12 چشمے اس میں سے پھوٹ بہے۔ یہ قوم جس پر اللہ کے اتنے بڑے انعامات و احسانات تھے، لیکن جب وقت قتال اور وقت جہاد آیا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب تم دونوں جا کے لڑائی کرو، جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر ایذا کسی نبی اور رسول کی تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ ان کا ساتھ دینے والا پوری قوم میں سے کوئی نہیں۔ بعض روایات میں ہے حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، اور ایک حضرت یوشع ابن نون، صرف یہ 3 افراد تھے کہ جنہوں نے گویا کہ لبیک کہا تھا اس قتال کے، اللہ کی طرف سے قتال کا جو حکم آیا تھا۔ پوری کی پوری قوم، بعض روایات میں 6 لاکھ کی تعداد تھی، لیکن چٹا اور کورا جواب دے دیا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو لوگ تھے ان کی بھی بڑی چالیں تھیں، انہوں نے بھی بڑا تمسخر استہزاء کیا، انہوں نے بھی بڑی ایذا پہنچائی اپنے نبیوں رسولوں کی۔ فللہ المکر جمیعا، لیکن بالآخر تمام تدابیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ جیسا کہ یہ بات موجود ہے، اگر اس کائنات کا ہر شخص اور پھر یہ کہ ہر قوت مل کر یہ چاہے کہ کوئی فیصلہ ایسا کر دے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو نہیں ہو سکتا، اور پھر اگر تمام قوتیں مل کر چاہیں کہ کچھ ایسا کر لیں جو اللہ کی جناب میں جو طے ہو چکی ہے، اور وہ گویا کہ چاہے کہ اس کو روک دے، وہ نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے اختیار میں۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ہر تدبیر اور ہر کام کا بالآخر اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ القہار ہے، وہ ایبسولوٹ کنٹرولر ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ شاید شان کن فیکونی وہ تو اس کا خاصہ ہے، اس کا اختیار ہے۔ تمام تدابیر جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی تدبیر کے معاملے میں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس رستے میں جس طرح روڑے اٹکائے گئے ہیں، جس طرح تشدد کیا گیا، اس کی مثالیں آپ کے ساتھ دیں۔ واکید کیدا، اور میری بھی اپنی تدبیر ہے، میں بھی ان کے خلاف چال چل رہا ہوں۔ ان کی تمام چالیں دھری رہ گئی، اور بالآخر جو ہے حق غالب ہو گیا، اور ان کا باطل جو ہے وہ پادر ہوا ہو گیا، اس کی تو کوئی وجود نہیں رہا۔ تو فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تمام چیزوں، تمام تدابیر کا اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اور وہ جانتا ہے ہر جان جو کچھ کما رہی ہے، خواہ وہ خیر کی بات ہے خواہ شر کی بات ہے۔ لیکن یہاں اگر آپ سیاق و سباق سامنے رکھیں گے تو یہاں اصل میں ذکر ہو رہا ہے کافروں اور مشرکوں کا۔
لہذا ان کا کوئی جو ہے ان کے کرتوتوں میں سے کوئی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ خوب جانتا ہے ہر کمائی جو ہر جان کر رہی ہے۔ وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور ان قریب ان کافروں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے وہ انجام کا گھر۔ گویا کہ اس دنیا میں تو ان کو جو بھی نعمتیں حاصل ہیں، یہاں کے جو سامان دنیاوی ہے، یہاں کا جو متاع دنیا ہے، اس سے جس طرح بھی یہ گویا کہ عیاشیوں میں مبتلا ہیں، آسائشیں حاصل کیے ہوئے ہیں، یا یہ کہ آج اگر ہم اس کو اطلاق کریں گے تو آج امت مسلمہ جس حال میں بھی ہے، اگرچہ ذلت اور خواری اور نکبت جو ہے رسوائی اس کے اوپر تھوپ دی گئی، لیکن اہل عرب کو دیکھ لیجئے اپنے مال کے اندر جس طرح مست ہیں، جس قسم کی عیاشیاں ان کے اندر در آئی ہیں، جس قسم کی بے حیائی اور عریانی اور فحاشی ان کے ہاں اور ہمارے ہاں موجود ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ اور عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب اس دنیا سے ان کا مقاطعہ ہوگا، اب یہ عالم برزخ جو ہے اصل میں ریفلیکشن ہوگی عالم آخرہ کی، اور انہیں معلوم ہو جائے گا وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، عنقریب ان کافروں کو بھی اور تمام انسانوں کو معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا انجام اور آخرت کا گھر کس کا مقدر ہے۔ یہاں گویا کہ ان لوگوں کا مقدر تو جہنم ہوگی، اور وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، اہل تقوی ہیں، اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہتے ہیں یہ لوگ جو کافر ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رسول نہیں ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ان کا اعتراض گزر چکا کہ ہم ایسے کو تو رسول ماننے کو تیار ہی نہیں کہ جس کے بیوی بچے ہوں، جس کی اسی طرح اولاد ہوتی ہو جس طرح ہمارے ہاں اولاد ہوتی ہے، جو کھاتا پیتا بھی ہو، بازاروں میں چلتا بھی ہو، تمام حوائج ضروریہ جو کسی انسان کو لائق ہے رسول کو بھی لائق ہو، تو ایسے کو تو ہم رسول ماننے کو تیار نہیں، ہمارے جیسا انسان۔ تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے لست مرسلا، آپ تو رسول نہیں ہیں، اگر رسول اللہ کو بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتوں کو بھیجتے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی گواہ ہے، اور جو یقیناً کامل گواہ ہے میرے اور تمہارے مابین۔ اللہ کو معلوم ہے کہ میں اس کا فرستادہ ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، باقی میری پوری گزشتہ زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب ہے۔ کوئی ایسا شخص کہ جو اس کا دعویٰ کر سکے کہ اسے مجھ سے کوئی جھوٹ کا تجربہ ہوا تھا، کوئی ایسا شخص جو کہہ سکے کہ مجھ کی میرے ساتھ اس نے جو ہے کوئی بے ایمانی کی تھی، معاذ اللہ، کوئی خیانت کی تھی، کوئی وعدہ خلافی کی تھی، حالانکہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اب یہ دورانیہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی اسی معاشرے کا فرد تھے، لیکن یہ کہ یہ تمام صفات بدرجہ اتم حضور کی ذات میں موجود تھی، اور اسی زمانے میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین یہ خطاب اسی معاشرے سے حاصل کیا تھا، اور اس سب کے باوجود کہتے ہیں لست مرسلا، کہ آپ تو رسول نہیں ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، آپ کو اللہ نے پسند نہیں کیا، آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوتا، جو کتاب آپ پیش کر رہے ہیں وہ آپ کی من گھڑت ہے۔ یا یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے کسی معلوم ہوتا ہے اہل کتاب میں سے کسی عالم شخص جو ہے اس کی کوئی خدمات حاصل کر رکھی ہے، رات کے اندھیرے میں کہیں نکل جاتے ہیں اور جا کر اس سے کوئی چیزیں سیکھ کر آ جاتے ہیں، تو رات کی آ کر ہمارے سامنے صبح دھونس جماتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ یا پھر یہ کہ آپ کی طرف سے اور کوئی ممکن ہے آسیب ہو گیا ہو، کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہو، جو آپ اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ تو لست مرسلا کہنے کو تو یہ ایک لفظ ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے مضمر ان کے تمام اعتراضات موجود ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اللہ کی طرف سے بھیجے نہیں ہوئے، آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی گواہ ہے، اور وہ گواہی میں کافی ہے، جو میرے اور تمہارے درمیان جسے آپ کہیے عینی گواہ موجود ہے، اور وہ اللہ جو ہے قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ نہ صرف قیامت کے دن بلکہ ابھی عنقریب وہ دن آنے والا ہے جب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سا گروہ حق پر تھا، جس کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت شامل حال تھی، جیسا کہ غزوہ بدر میں بھی واضح ہو گیا۔ اگرچہ ابو جہل نے دعا کی تھی کہ اے پروردگار اس شخص کو ذلیل و رسوا کر دے جس نے ہمارے درمیان کے بھائی بھائی میں جو تعلقات تھا اس کو منقطع کر دیا، باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، اس کو ذلیل و رسوا کر دی، جو آنے والے دن غزوہ بدر کے دن اس کی طرف اس کا اشارہ تھا۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس دن بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت کس گروہ کے ساتھ ہے، اور چند ہی ساعتوں کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اس دنیا میں بھی اس کے مشاہدات جو ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے آتے رہے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ ہے کہ جو گواہ ہے تمہارے اور ہمارے مابین، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ یہاں بھی دو چیزیں مراد ہیں، یہاں وہ لوگ بھی مراد ہیں کہ جنہیں اللہ نے کتاب دی تھی، جن پر حقانیت واضح ہو چکی تھی۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ اس کی روشن ترین مثال، اور بھی بہت سے لوگ تھے کہ جن کے دل جو ہے قرآن نے فتح کر لیے تھے، اور جنہیں معلوم تھا اہل کتاب میں سے، یہود میں سے، کہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک دوسرا ترجمہ اس کا بھی یہ بھی کیا گیا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور گویا کہ وہ کہ جس کے پاس
کتاب کا علم ہے، یہاں مراد اللہ کی ذات ہے کہ وہی ہے کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ بنے گی، اور وہی ہے کہ جس کو فیصلے کا اختیار ہوگا، اور قیامت کے دن اس کا فیصلہ یقیناً عدل و انصاف پر مشتمل ہوگا۔ حضرات، یہاں یہ سورہ رعد کے 4 رکوع مکمل ہو گئے۔ 43 آیات اس سورہ مبارکہ میں تھی، بلکہ 2 رکوع ہم نے آج پڑھے ہیں اور 4 ہم اس سے پہلے پڑھ چکے تھے، کل 6 رکوع مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ اب جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس میں اگلی سورہ ابراہیم کا ہم مطالعہ شروع کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔